السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 5 تنوین۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی یہ اعراب ہوتے ہیں۔ ان اعراب کو تنوین، چاہے وہ 2 زبر ہو، چاہے وہ 2 زیر ہو، چاہے وہ 2 پیش ہو، اگر یہ ایک بھی آ جاتا ہے اس میں سے، صرف 2 پیش آ جاتے ہیں تب بھی ہم اسے تنوین کہیں گے۔ اگر 2 زبر آ جاتے ہیں الگ اکیلے تب بھی ہم اسے تنوین کہیں گے۔ اگر 2 زیر لکھی ہوتی ہے کہیں بھی تب بھی ہم اسے تنوین کہیں گے۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی حرف ہو، حروف مفردات جتنے ہم نے پڑھے ہیں، یا پھر یوں کہوں آسانی کے لیے کہ حروف تہجی، یہ جتنے بھی حروف ہیں، حروف مفردات، حروف تہجی، الف سے لگا کر یا تک 29 حروف، ان حروفوں میں کوئی بھی حرف ہو، اس حرف کے اوپر چاہے 2 زبر ہوں، چاہے 2 زیر ہوں، چاہے 2 پیش ہوں، اس حرف کو ہم منون حرف کہیں گے۔ ہم اسے منون حرف کہیں گے۔ اب یہاں پہ جیسے رال ہے، یہاں پہ غا ہے، یہاں پہ ضاد ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہے، یعنی البتہ جتنے بھی حروف ہیں الف سے یا تک، حروف مفردات یا حروف مفردات، جیسے بھی ہم اس کو پڑھیں ٹھیک ہے۔ ہم نے جو پہلا سبق پڑھا ہے، جو میرے چینل پر نئے ہیں ان کو تو شاید پتہ نہ چلے، آپ میرے چینل پہ جائیں، وہاں پر پہلی ویڈیو ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو وہ لیکچر مل جائے گا۔ حروف مفردات جتنے بھی ہیں ان سارے حروف مفردات میں جس حرف پر بھی 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، اسے منون کہا جائے گا۔ اس حرف کو اگر یہاں پہ 2 پیش ہیں اسے منون کہیں گے، یہاں پہ 2 زبر ہیں تو اسے منون کہیں گے۔ اور اگر میں یہاں پہ مثال کے طور پہ لکھتی ہوں، آپ یوں دیکھیں کہ اگر میں یہاں پر تا بھی لکھتی ہوں، شاید دکھ نہیں رہا، اگر یہاں پہ تا 2 زبر تن بھی لکھتی ہوں، اس کے ساتھ ایک الف بھی ہوتا ہے لازمی، یا اس کے علاوہ میں یہاں پہ جیم، اگر اس کے ساتھ ہم تا بھی لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جیم بھی لکھتے ہیں، تا 2 زبر تن اور جیم 2 زیر جیم، تو الگ الگ یہ حروف پڑھیں گے، یعنی یہ تا جو ہے اس کو بھی منون کہیں گے اور اس کو بھی منون حروف کہیں گے۔ یہ منون حروف ہوتے ہیں، ان کو منون حروف کہا جاتا ہے۔ الف حمزہ سے یا تک جتنے بھی حروف ہوں گے وہ حروف منون حروف کہلائے جائیں گے۔ ان کے اوپر اگر زیر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ گئی۔ اب ہے تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں تنوین۔ نون ساکن یہ ہے جس بھی کلمے کے اوپر نون ساکن ہوتا ہے، نون وہ ہوتا ہے ساکن، خیر الف سے یا تک حروف مفردات میں جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں جس حرف کے اوپر بھی یہ چھوٹی سی یہ جو جزم آپ دیکھیں، اس کو باریکی سے دکھاؤں، یہ جو چھوٹی سی یہ جزم ہے، اس جزم کو سکون کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ یہ جس حرف پر بھی آ جاتے ہیں اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ نون ہے، نون ساکن ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ ان اور ان ہے، یہاں دونوں نون ساکن ہیں۔ نون ساکن اسے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں حمزہ 2 زبر ان، با 2 زیر بن، تا 2 پیش تون، یہ نون ساکن ہوتا ہے جو یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور یہاں پہ ہم اس کو نون ساکن پڑھیں گے۔ اب یہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان اور حمزہ 2 پیش ان۔